خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ ود جینس. آج کا واقعہ مقبول جہانگیر صاحب نے ارسال کیا ہے. یہ واقعہ وہ ارسال کرتے ہیں لاہور ڈویژن سے. ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں پیش آنے والا یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ کیا شیخوپورہ سے منسوب ہے. اس قلعے کو مغل بادشاہ جہانگیر نے 1607 میں تعمیر کروایا اور یہ قلعہ جو ہے اس نے اپنی ملکہ کے لیے تیار کرایا تھا. کہتے ہیں کہ آج بھی 16ویں صدی سے لے کر آج کی تاریخ تک کہا جاتا ہے وہاں کے مقامی لوگ رہائشی یہ بتاتے ہیں کہ یہ قلعہ جو ہے اس میں آج بھی اس ملکہ یعنی رانی کی روح کو دکھا گیا ہے. مقبول جہانگیر صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں میں اس قلعے میں بطور ملازم کام کیا کرتا تھا تو میرے ساتھ نہایت عجیب و غریب تجربات ہوئے جو آج میں آپ کے پروگرام میں شیئر کروں گا. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے کہ مغرب کے بعد میری جیب سے چابیوں کا وہ گچھا جو قلعے کے مضبوط دروازے کو کھولنے کے لیے ایک قفل لگایا جاتا تھا تو مغرب کے ٹائم مجھے جو ہے وہ اکثر وہ چابیاں نہیں ملتی تھی. میں جہاں مرضی ڈھونڈ لوں جیسے مرضی ڈھونڈ لوں وہ چابی مجھے نہیں ملتی تھی اور وہ چابیاں صبح کو واپس میری قمیض کی جیب میں موجود ہوتی. وہ بتاتے ہیں کہ یہ شروع کے دن تھے جب میں یہاں پر بطور ملازم اپوائنٹ ہوا. مغرب کے بعد میں قلعے کے اندر گیا تو وہاں پر ایک مخصوص کمرہ ہے جس کو رانی کے کمرے سے منسوب کیا جاتا ہے. تو سخت گرمیوں میں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں کا فرش جو ہے وہ نہایت ٹھنڈا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ میں سائبیریا کے کسی علاقے میں کھڑا ہوں اور نہایت ٹھنڈی ایئر کنڈیشن سے آنے والی ہوا کی طرز پر نہایت برف پوش ہوائیں ہیں جو میرے چہرے سے ٹکرا رہی ہیں اور میں الٹے قدموں اس ایریا سے واپس آ گیا. پھر تقریباً 6 ماہ بعد موسم گرما کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ پھر کسی کام کے سلسلے میں قلعے کا وزٹ کیا. یہ رات کا وقت تھا، شاید کوئی کھٹکا تھا جیسے دروازے بج رہے ہوں. اسی بنا پر قلعے کے اندر کسی بھی چیز کی جانچ پڑتال کے لیے پھر ایک راؤنڈ یعنی وزٹ لگانا میری ڈیوٹی میں شامل تھا. میری ڈیوٹی سر شام سے ہی شروع ہو جاتی تھی. عصر کے وقت سے لے کر تقریباً 7 بجے میری ڈیوٹی آف ہوتی تھی. 7 بجے سے لے کر نماز عصر کے وقت تک ایک دوسرے صاحب تھے جو ڈیوٹی کیا کرتے تھے. تو ایک دن موسم گرما کے دن تھے. قلعے کے اندر سے ایسی آوازیں آنے لگی، ایک نہایت شور تھا جیسے دروازے کھڑکھڑاتے ہیں اور کھڑکیاں آپ یا بجتی ہیں. ہوا بالکل متکو گئی. خیال کیا کہ خدا خواستہ کوئی جانور وغیرہ نہ گھس آیا ہو. سرکاری طور پر ملی ہوئی سیفٹی کے لیے گن پاس تھی. قلعے کا دروازہ کھولا، ٹارچ ہاتھ میں تھی. سوچا ایک راؤنڈ لگا لوں
اور پھر واپس آ کے دروازہ لاک کر دوں گا۔ اندر کی طرف بڑھا تو صاحب کا ایکسپیرینس یاد تھا، اسی اور نکل آیا، اس سمت بڑھا جہاں کہتے ہیں رانی کا یہ کمرہ واقع ہے۔ تب موسم سرما تھا، سخت ترین سردی تھی، جنوری کے ابتدائی دن تھے۔ محسوس کرتا ہوں کہ وہاں پر ایک حدت ہے جسے چاروں طرف آگ کا اللہ روشن ہو، اور اس کی آنچ یعنی اس کی حدت چہرے پر واضح طور پر محسوس ہو رہی ہے، اور وہاں کھڑا ہونا ناممکن تھا کیونکہ وہ حدت میرے چہرے کو جسائے دے رہی تھی۔ ابھی میں اس ایریے سے ہٹ کر واپسی کی اور بڑھا تھا اور خیر و عافیت کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تو ایسا معلوم ہوا کہ کل کی فصیل کے اوپر کوئی وجود ہے، ایک سایہ سا لہرا کر نہایت تیزی کے ساتھ گزرتا معلوم پڑا۔ میں دروازے کے قریب پہنچ ہی چکا تھا، دروازے کو بند کر کے ابھی قفل ڈالنے ہی والا تھا کہ اندر سے چھنکار کی آواز واضح طور پر میرے کانوں سے ٹکرائی، جیسے کوئی عورت ہے اور اس پیروں میں بازیں پہن رکھی ہے اور اس کے چلنے سے اس کی کھنک گونج رہی ہے، بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ ڈیوٹی پر میں ہی ایک شخص مامور تھا، میرا کیبن تھا گلے سے باہر ہی اور فاصلے پر واقع تھا۔ دروازہ بند کرتے ساتھ جب یہ آواز مجھے آئی تو میں نے کلے سے ذرا دور ہٹ کر فصیل کی سمت دیکھا، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے واضح طور پر نہایت کلیئر میں یہ چیز دیکھی کہ کلے کی فصیل کے اوپر ایک وجود ہے جو ہوا میں معلق ہے، جیسے کہ تیر رہا ہو، اور وہ نہایت پروقار انداز میں فصیل پر چہل قدمی کے انداز میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور چھنکار کی آواز اس سمت سے سماعت میں ٹکرا رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی میرے بدن پر اس قدر دہشت اور خوف طاری ہوئی کہ میں نے بآواز بلند کلام الہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اختتام پذیر ہی تھی کہ وجود میری نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اس طرح کے لامتناہی اور متعدد واقعات ہیں جو میرے ساتھ پیش آتے رہے، جیسے کہ میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ بعد میں تو مغرب کے وقت چابیاں بالکل ہی غائب ہو جاتی، اور جب تک میری ڈیوٹی آف ہونے کا ٹائم نہ ہوتا، اذان فجر سے قبل ہی نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا، تو وہ چابیاں کیبن میں موجود ہوتی۔ اس پہلے ان کو زمین کھا جاتی یا آسمان نکل جاتا، یہ اسرار ہی رہا۔ اس کلے میں ماں فوق الفطرت موجود اور غیر مرئی ہستیوں کی ٹھکانہ تھا، اور وہ کلا 16ویں صدی سے اسی طرح ویران پڑا تھا۔ اگر نماز مغرب سے پہلے واپسی پلٹنے والے وزٹر، ان میں سے کئی نوجوانوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ کوئی چیز ہے جو ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور کئیوں نے تو اس سایوں کو بھی لہراتے ہوئے لائے شیخ پورہ میں واضح طور پر محسوس کیا۔ جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز تھی جو میرے ساتھ پیش آئی، یہ وہ واقعہ ہے جو مقبول جہانگیر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اسی دلچسپ واقعے کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈی ایم مان علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اسی طرح کی دہشت ناک، خوفناک، سچی دلچسپ قصے اور واقعات کے ساتھ جو آپ مجھے ارسال کرتے ہیں اپنے واقعات
کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک اور شیئر کے ساتھ بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اب تمام افراد کے تعاون کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔